پاکستانی شوبز انڈسٹری میں کام کرنے والی بہت سی اداکارائیں ایسی ہیں جو کافی شہرت حاصل کر چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ بھی شوبز انڈسٹری میں جا سکیں اور کام کر کے نہ صرف شہرت بلکہ دولت بھی حاصل کر سکیں، مگر اس شوبز انڈسٹری کی فیلڈ تک پہنچنے کے لیے بعض اداکارائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور انہیں ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز کی کئی ساری باتیں بھی تسلیم کرنا پڑتی ہیں، اور یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی کسی نہ کسی تعلق یا سفارش کی ضرورت بھی ضرور پڑتی ہے۔ پاکستان میں بھی بہت سی اداکارائیں ایسی ہیں جنہوں نے پیسہ کمانے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر لاہور کا رخ کیا تھا، جہاں پر انہوں نے شوبز انڈسٹری میں قدم رکھنے کے لیے ناچ گانے اور رقص کی محفلوں سے لے کر شروعات کی اور پھر پاکستانی فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا، مگر انہیں ماضی میں کن شرمناک لوگوں کا سامنا کرنا پڑا اور یہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اداکارہ سائمہ کا شمار بھی پاکستان کی انہی اداکاراؤں میں سے ہوتا ہے جنہوں نے بچپن غربت میں گزارا تھا اور پھر جوانی میں غربت کی زندگی چھوڑ کر رقص کے ذریعے انہوں نے پیسے کمانا شروع کر دیے تھے، اور پھر ان کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے جو انہیں اس ملک کے رنگین لوگوں تک لے گئے اور پھر یہ اداکارائیں دولت مند بن گئیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اداکارہ سائمہ کی زندگی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی بہت سی مشہور اداکارائیں ایسی ہیں جن کا تعلق ملتان کے بازار حسن سے رہا ہے۔ ماضی میں ملتان کے گلی محلوں میں رہنے والی یہ اداکارائیں آج اس جگہ کو حقارت سے دیکھتی ہیں جہاں پر ان کے بچپن کے گمنامی کے دن گزرے تھے۔ ماضی میں پاکستان شوبز انڈسٹری میں شہرت حاصل کرنے والی وہ اداکارائیں جن کا تعلق پہلے ملتان کے بازار حسن سے رہا تھا، پھر بعد میں وہ لاہور منتقل ہو گئی تھیں اور فلموں میں کام کر کے کافی شہرت حاصل کر لی۔ ان اداکاراؤں میں ریما، سائمہ، ناہید اختر اور انجمن وغیرہ شامل ہیں۔ ماضی میں غربت کی زندگی گزارنے والی ان اداکاراؤں کے پاس آج کافی دولت آ گئی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر اداکارائیں لاہور کے ان پوش علاقوں میں رہتی ہیں جہاں پر امیر ترین لوگ آباد ہیں، جبکہ دوسری جانب ان امیر فلمی اداکاراؤں کے عزیز و قارب آج بھی ملتان کے تنگ گلی محلوں میں غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ یہ اداکارائیں ان تنگ گلی محلوں سے نکل کر ناچ گانے اور رقص کی وجہ سے لاہور منتقل ہو گئی تھیں، جہاں پر ان کے کافی دولت مند لوگوں سے تعلقات بھی قائم ہو گئے تھے اور آج یہ کروڑ پتی بن گئی ہیں۔ اداکارہ سائمہ کا شمار پاکستان کی معروف ترین خوبصورت اداکاراؤں میں سے ہوتا ہے۔ اداکارہ سائمہ 5 مئی 1967 کو پاکستان کے شہر ملتان میں پیدا ہوئیں اور جوانی میں اداکارہ سائمہ ملتان شہر چھوڑ کر لاہور منتقل ہو گئی تھیں، جہاں پر سائمہ کی جوانی اور خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے شعبے سے وابستہ لوگوں نے سائمہ کو پاکستانی فلموں میں متعارف کروانے کا سوچا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نگینہ خانم نامی ایک خاتون تھی جس نے سائمہ کو فلمی دنیا میں لایا تھا۔ سائمہ نے 20 سال کی عمر میں ہی فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، چونکہ سائمہ کو رقص میں کافی مہارت حاصل تھی اور وہ ہر قسم کی اداکاری اچھی طرح کر لیتی تھی، اس لیے سائمہ کو جلد ہی پاکستانی فلموں میں شہرت حاصل ہونا شروع ہو گئی۔ سائمہ نے کئی پنجابی اور اردو فلموں میں کام کیا ہے اور سائمہ کو سلطان راہی کے ساتھ ایک کے بعد دوسری پنجابی فلم ملنا شروع ہو گئی تھی۔ سلطان راہی کے انتقال کے بعد سائمہ کو اس وقت کے مشہور اداکار شان اور محمد رانا کے ساتھ متعارف کروایا گیا، جس کے بعد سائمہ کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پنجابی فلموں میں شہرت ملنے پر سائمہ کو مزید کئی فلموں میں کام مل گیا اور ڈائریکٹر سید نور نے سائمہ کو 1998 میں اپنی بننے والی فلم چوڑیاں میں کاسٹ کر دیا۔ اس فلم نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے اور 200 ملین کا بزنس کر ڈالا اور سائمہ کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ چوڑیاں فلم میں کامیابی کے بعد سائمہ کو بہت سی پنجابی اور اردو فلموں میں کام کرنے کے موقع ملے۔ جب اداکارہ سائمہ نے فلمی دنیا میں قدم رکھا تھا اس وقت سلطان راہی اور انجمن کی جوڑی کافی مشہور تھی، مگر بعد میں انجمن نے شادی کر لی تھی اور فلمی دنیا کو چھوڑ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سائمہ کو فلمی دنیا میں قدم جمانے کا بہترین موقع مل گیا تھا اور سلطان راہی کے ساتھ کام کی شروعات کر کے سائمہ نے فلمی دنیا میں کافی شہرت حاصل کر لی تھی۔ ماضی میں جہاں پر دوسری کئی فلمی اداکاراؤں کے سکینڈلز منظر عام پر آتے رہے ہیں، وہیں پر اداکارہ سائمہ کے بھی بہت سے سکینڈلز منظر عام پر آئے ہیں۔ اداکارہ سائمہ کا تعلق چونکہ ماضی میں ملتان کے بازار حسن سے رہا تھا، اس لیے ان کی ولدیت کے بارے میں بھی اکثر پوچھا جاتا رہا ہے، جس پر سائمہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ خاکوانی لکھتی ہیں اور ان کے باپ کا تعلق ملتان کے مشہور خاکوانی خاندان سے تھا، جبکہ ماضی میں صحافی شفقت رسول کی لکھی گئی کتاب میں پاکستانی سیاستدانوں اور پاکستانی اداکاراؤں کے بہت سے شرمناک ترین تعلقات کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جس میں دوسری اداکاراؤں کی طرح اداکارہ سائمہ کا ذکر بھی موجود ہے، اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اداکارہ سائمہ جوانی میں اکثر پاکستانی سیاستدانوں کے بلائے جانے پر رقص کی محفلوں میں پہنچ جایا کرتی تھیں، جہاں پر انہیں کافی پیسے بھی دیے جاتے تھے۔
صحافی شفقت رسول کی لکھی گئی کتاب میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا کہ چودھری پرویز الہی نے جہاں اپنے دور اقتدار میں کرپشن اور بدعنوانیوں میں کوئی کمی نہ اٹھا رکھی تھی، وہاں پر موصوف نے ہوس پرستی میں بھی سابقہ سیاستدانوں اور حکمرانوں کو پیچھے چھوڑ ڈالا۔ لالی ووڈ کی 1 درجن سے زائد کال گرلز اور معروف فلمی اداکارائیں ایک کال پر ان کے بلائے جانے پر اسلام آباد پہنچ جایا کرتی تھیں، جہاں پر نہ صرف موصوف وزیر موجود ہوتے بلکہ ان کے دیگر سیاسی دوست احباب بھی موجود ہوتے تھے۔ اور ایک دفعہ چودھری صاحب نے اسلام آباد کا ایک بڑا ہال کرائے پر لے لیا اور اس کی خوب سجاوٹ بھی کروائی، جہاں پر انہوں نے اپنے ایک حامی سیاسی بزنس مین دوست کے لیے اداکارہ نرما، ریما اور ثنا کے علاوہ دیگر طوائفوں کے مجرے کا بندوبست بھی کیا تھا۔ اور بعض اوقات جب یہ اداکارائیں کسی فلمی شوٹنگ میں مصروف بھی ہوتیں تب بھی وہ فوراً چودھری صاحب کے بلائے جانے پر اسلام آباد پہنچ جایا کرتی تھیں، کیونکہ یہاں سے انہیں زیادہ پیسہ ملتا تھا۔ اور اکثر فلمی اداکارائیں گھر سے شوٹنگز کا کہہ کر دوسری جانب چلی جایا کرتی تھیں، جبکہ اداکارہ سائمہ میرا اور ریشم کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اکثر چودھری صاحب کو فون پر گلہ کیا کرتی تھیں کہ وہ دوسری اداکاراؤں کو رقص کی محفلوں میں کیوں بلاتے ہیں، کیا ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی سیاستدان درانی صاحب کا بھی ذکر موجود ہے، جو اپنے دور اقتدار میں کوئی سیاسی تجربہ تو نہ رکھتے تھے لیکن کرپشن اور بدعنوانیوں سے کافی دولت اکٹھی کرتے رہے۔ اس کے علاوہ وہ خوبصورت لڑکیوں میں بھی کافی دلچسپی لیتے رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ بہت کم عمری میں ہی انہوں نے ایسی شرمناک ترین حرکتیں شروع کر دی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وزارت ملتے ہی وہ ایسے شرمناک سرگرمیوں سے کافی شہرت حاصل کر چکے تھے، اور درانی صاحب کو صحت مند تندرست خواتین بہت پسند تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو اداکارہ سائمہ بھی بہت پسند آ گئی تھی، اور وہ جب بھی سائمہ کو دیکھتے تو ان کے منہ سے جیسے رال ٹپکنے لگتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ درانی صاحب کروڑوں روپے کی دولت قومی خزانے سے لوٹنے کے بعد اس میں سے کچھ رقم اسلام آباد میں ناچ گانے کی پارٹیوں پر بھی اڑاتے تھے، اور ان ناچ گانے اور رقص کی محفلوں میں اپنی پسند کی اداکاراؤں کو خاص طور پر مدعو کیا جاتا تھا، جو دولت کی ہوس میں ایسی جگہوں پر جوانی میں اکثر پہنچ جایا کرتی تھیں اور ان سیاسی وزراء کو خوش کر کے کافی پیسہ بھی بٹور لیا کرتی تھیں۔ اب بات کرتے ہیں اس عورت کے بارے میں جس عورت نے سائمہ کو فلم انڈسٹری میں پہلی بار متعارف کروایا تھا۔ اداکارہ سائمہ کو فلم انڈسٹری میں متعارف کروانے والی اس خاتون کا نام نگینہ خانم بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ خاتون تھی جو لاہور میں بہت سی شرمناک ترین سرگرمیوں میں بھی ملوث رہی تھی، جو عورتوں کے اڈے چلایا کرتی تھی، اور اسے کئی بار گرفتار بھی کیا گیا تھا مگر پھر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نگینہ خانم کے تعلقات چونکہ کئی سیاستدانوں سے تھے، یہی وجہ ہے کہ اس کے اڈے پر اکثر ان کا آنا جانا بھی ہوا کرتا تھا۔ نگینہ خانم مجبور غریب لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتی تھی اور انہیں دولت کی لالچ دے کر شرمناک کام بھی کرواتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک آرٹ اکیڈمی بھی کھول رکھی تھی، جہاں پر آنے والی خوبصورت لڑکیوں کو وہ پھنسا لیا کرتی تھی اور پھر انہیں امیر لوگوں سے ملواتی تھی، اور اکثر لڑکیوں کی تصاویر بھی وہ سیاستدانوں کے ساتھ بنوا لیا کرتی تھی تاکہ پولیس سے بچنے کے لیے ان کا استعمال بھی کیا جا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ نگینہ خانم کے خلاف کئی کیس دائر ہونے کے باوجود وہ بچ جایا کرتی تھی۔ ملتان سے لاہور آنے پر اداکارہ سائمہ کی ملاقات بھی اس خاتون سے پہلی بار ہوئی تھی، اور سائمہ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے نگینہ خانم نے اسے شوبز انڈسٹری میں جانے کے راستے بتائے اور پھر آخر کار اسے پاکستانی فلم انڈسٹری میں متعارف کروا دیا۔ اداکارہ سائمہ کو جب چوڑیاں فلم سے شہرت حاصل ہوئی تھی تو اس کے بعد ان کے ہدایت کار سید نور کے ساتھ تعلقات کافی اچھے ہو گئے تھے، اور وہ ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اداکارہ سائمہ اور سید نور کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، اور دونوں نے سن 2005 میں خفیہ شادی کر لی، مگر اس شادی کا اعلان اپنی پریس کانفرنس میں اداکارہ سائمہ نے سن 2007 میں کر کے سب کو حیران کر دیا کہ وہ شادی شدہ ہیں، اور 2 سال قبل ہی انہوں نے سید نور سے شادی کر لی ہے، جس کے بعد وہ اپنی زندگی خوشی سے گزار رہی تھیں کہ سوشل میڈیا پر سن 2018 میں کسی نے ان کی طلاق کی جھوٹی افواہ پھیلا دی، جس پر سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہونے لگی تو سید نور اور سائمہ نے خاموشی توڑتے ہوئے ویڈیو پیغام جاری کر دیا اور کہا کہ ان کی طلاق کی خبر جھوٹی ہے اور بے بنیاد ہے، اور وہ خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اداکارہ سائمہ نے شادی کے بعد بھی شوبز انڈسٹری کو نہیں چھوڑا تھا اور کام جاری رکھا ہوا تھا، اور فلموں میں کام کرنے کے بعد اب انہوں نے پاکستانی ڈراموں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل وہ پاکستانی ڈراموں میں نظر آتی ہیں اور سید نور کے ساتھ وہ اپنی زندگی خوشی سے گزار رہی ہیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
مزید نئی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔